وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمدی مشتبہ جناب محمدی مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیات بینات تسلسل کے ساتھ سلسلہ وار ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ بقرہ کی پچھلی آیت مبارکہ بیان کی گئی تھی جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کی فضیلت، افادیت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی، اس کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کی توحید، اللہ تعالی کی بزرگی، اللہ تعالی کی بادشاہت، اللہ تعالی کی حکومت اور اللہ تعالی کی کرسی کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کرسی سے مراد اللہ رب العزت کی کائنات پر حکومت ہے۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی یہ کرسی ہے، لیکن کیسی ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ یہ آج کل جو ہمارے ہاں بیٹھنے کی کرسیاں ہوتی ہیں، یہ ایسی کرسی مراد یہاں نہیں ہے۔ وہ کرسی اللہ رب العزت کی ہے اور اس کے شایان شان ہے۔ مثال بعض روایات کے مطابق علماء مفسرین یہ دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا صحرا ہو، چٹیل میدان ہو، کھلی زمین ہو، اور اس حد نگاہ تک نظر آنے والے صحرا اور کھلی میدان اور زمین میں درمیان میں اگر کوئی
چھوٹا سا سکہ رکھ دے تو دیکھنے والا اس کھلے میدان میں، اس چٹیل میدان کے اندر اس سکے کو کیسا دیکھے گا، کیسا نظر آئے گا؟ یعنی اتنی بڑی کھلی زمین، کھلا میدان اور اتنا سا سکہ۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی یہ مثال نہیں ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے عقل کو ایک بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالی کی کرسی کے سامنے پوری کائنات، زمین و آسمان، چاند اور سورج کی حیثیت اس سکے کی مثال ہے، اور اللہ تعالی کی کرسی اس بڑے میدان کی مثال ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی کرسی اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ یہ مثال حقیقت میں بنتی نہیں ہے لیکن انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی بڑے میدان میں، حد نگاہ تک وسیع میدان میں ایک سکہ رکھ دیا جائے تو فرمایا اللہ کی کرسی اس میدان کی طرح ہے اور پوری کائنات اس سکے کی طرح ہے۔ اتنا بڑا عظیم الشان مرتبہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی اس کرسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس کرسی سے مراد اللہ تعالی کی حکومت ہے کائنات کے اوپر، کائنات کے ذرے ذرے پر۔ آگے اللہ رب العزت جو اگلی آیت مبارکہ اس کے بعد، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، فرمایا کہ دین اسلام میں جبر نہیں، زبردستی نہیں، کسی چیز کا کسی انسان کے اوپر تھوپنا لازم نہیں۔ فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، جبر کیوں نہیں، زبردستی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک گمراہی سے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے ان کے سامنے گمراہی کو بھی واضح کر دیا اور ہدایت کو بھی واضح کر دیا۔ ان کو ہدایت کی بھی راہ دکھا دی اور گمراہی کی راہ کی بھی نشاندہی کر دی۔ اب دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر اس کو لازمی جو ہے وہ اسلام کے راستے پر چلایا جائے۔ نہ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی، الگ الگ ہو گئے۔ انسان کے سامنے آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے گمراہی اور ہدایت کو واضح الگ الگ بیان کر دیا گیا۔ اب یہ سننے والے، عمل کرنے والے پر منحصر ہے، وہ اس چیز میں آزاد ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے یا گمراہی کو قبول کرتا ہے۔ اس کو اس چیز میں اختیار دیا گیا، اس چیز میں اس کو قید نہیں کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ لازمی طور پر اس کو مجبور نہیں کیا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ دین میں جبر دو طرح سے نہیں، ایک تو اسلام قبول کرنے میں، دین کو قبول کرنے میں جبر نہیں ہے کہ اگر کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے،
اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو، نہیں تو تجھ سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا، ایسا مطالبہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کو دین اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی، اس کو اسلام کی روحانیت، اس کی حقانیت، اس کی صداقت بیان کی جائے گی۔ پھر وہ عقل اور شعور اگر رکھتا ہوگا اور سمجھ بوجھ اگر اس کو ملی ہوگی تو وہ پھر اس کے اندر غور و فکر ضرور کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ پچھلی آیات بینات میں سورہ بقرہ کی اپنی توحید اور اپنی حکومت کے کائنات میں مثال دے کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو دن کو رات اور رات کو دن کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی برسانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر کسی سہارے کے بادلوں کو آسمانوں اور زمین کے درمیان ٹھہرایا ہوا ہے۔ بادل جو ہیں یہ نہ آسمان پر ہیں نہ زمین پہ ہیں، یہ ہزاروں ٹن وزن پانی کا لیے بغیر کسی سہارے کے آسمان اور زمین کے درمیان اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو ٹکایا ہوا ہے۔ یہ نہ آسمان پر اوپر چڑھتے ہیں نہ زمین پر نیچے گرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ان پانی کے جہازوں کو، کشتیوں کو پانی کی سینے پر، سطح پر ان کو ٹھہرایا رکھا ہے۔ یہ بنانے والے کا کمال نہیں ہے، یہ کشتی بنانے والے کا کمال نہیں ہے کہ اس نے اس کو پانی پر ٹھہرایا ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ہے کہ جس نے ان پانی کی کشتیوں کو پانی کے سینے پر ٹھہرایا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کے نفع کے لیے ایک ملک سے، ایک سطح سے دوسری سطح پر جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انسان کو، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس طرح کے کام کر کے دکھائے۔ یہ رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ اب جبر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس نے ہدایت والے راستے کو اپنا لیا، اور کسی نے ہدایت کو جانتے ہوئے گمراہی کو قبول کیا تو یہ اس نے اپنے اختیار سے اس کو اپنایا ہے، اور اس کا حساب اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی طرح ایمان لانے کے بعد بھی اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں انسان کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ اس پر عمل کا حکم نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد کچھ احکام دیے کہ ان پر عمل لازم ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، کسب حلال ہے۔ یہ سارے احکام ہیں کہ اسلام کے بعد ان پر پابندی لازمی ہے، لیکن ان پر پابندیاں انسان کی طاقت، توفیق اور حیثیت کے مطابق ہے۔ ہر ایک انسان پر یہ سلسلہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ پڑھنے کا حکم کس وقت پڑھنی ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی طاقت اور توفیق کے مطابق اس کو حکم دیا۔ کوئی شخص اگر کھڑے ہو کر صحت مند ہے، کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، معذور ہے، لاغر ہے،
تو حکم ہے بیٹھ کر پڑھ لے، جبر نہیں ہے کہ کھڑے ہی ہو کر پڑھنا ہے۔ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، جبر نہیں ہے کہ کھڑے ہی ہو کر پڑھنا ہے۔ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ بھی نہیں سکتا، کہا اشارے سے پڑھ لے۔ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، انسان جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کو حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو جبر نہیں ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ، ایمان والا ہے اس کے بعد زکوٰۃ اس پر ہے جو مالدار ہے، اور مالدار بھی وہ ہو کہ جو اس کے مال کو سال گزر جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی مال آیا اور ابھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، نہ، اس کو پورے سال کا وقت دیا گیا ہے۔ جبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایمان لائے اور ابھی جناب وہ زکوٰۃ دے دو، ابھی ہی جو ہے وہ فوراً حج کر دو، ابھی ہی فوراً سارے، نہ، اس کی حیثیت، اس کی طاقت اور اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم لازم کیا ہے۔ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، جتنے احکام دیکھے جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی توفیق اور استطاعت اور طاقت کے مطابق جو ہے اس پر حکم لگایا اور اس کے مطابق اس کو آسانی عطا فرمائی۔ آگے رب جلال نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، اور جس نے انکار کیا شیطان کا، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو یا شیطانی طاقتوں کو یا شیطان کے پیروکاروں کو، اسی لیے کفر کو طاغوتی قوت کہا جاتا ہے۔ کافر جو ہے یہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو طاغوتی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے شیطان کا انکار کیا، شیطان کی مخالفت کی، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، اللہ تعالی کی توحید کا اس نے اعلان کیا اور اس کے حکم کے مطابق جس نے زندگی گزاری، اللہ نے فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس شخص نے ایک ایسا مضبوط سہارا پکڑا ہے، ایسا مضبوط کھوٹا اپنے لیے منتخب کیا ہے، یا ایسا مضبوط کڑا اس نے اپنے لیے اس کو پکڑا ہے کہ لن انفصام لہا، جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی توحید سے وابستہ ہو گیا، اللہ تعالی پر ایمان کامل جس کا پختہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایسا سہارا ہے کہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ انسان نے شیطان کی مخالفت کر کے جو رب کا دامن تھاما ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہے، تو فرمایا کہ یہ ایسا مضبوط سہارا اور مضبوط دستہ ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور فرمایا کہ اللہ خوب سننے والا اور بہت علم اور جاننے والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت اپنی توحید اور اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کا جو ہے وہ انسان کے حوالے سے تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور شیطان کی مخالفت کرے، اللہ نے فرمایا یہ بہت مضبوط دستہ ہے، یہ مضبوط سہارا ہے اور مضبوط ستون ہے کہ جو انسان جس کا سہارا لے لیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ مددگار ہے کس کا؟ ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ مددگار ہے
جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، فرمایا اللہ مددگار ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ رب العزت کی دوستی ان سے قائم ہو گئی ہے، اور جس کی دوستی اللہ سے قائم ہو جائے اس کو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ دنیا میں علاقے کا ایس ایچ او کسی کا دوست ہو جائے، ڈی سی کسی کا دوست ہو جائے، علاقے کا کمشنر اگر دوست ہو جائے تو بندہ پھر اس علاقے کے اندر نرالی چیز ہوتی ہے۔ کسی کو پرمیشن چاہیے، اس بندے کے پاس گیا تو کمشنر تمہارا دوست ہے، کسی کا کام پھنس گیا اس بندے کے دروازے پہ کمشنر تمہارا دوست ہے، ایسے جو تمہارا دوست ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ اور پھر جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت کی دوستی جن سے قائم ہو جاتی ہے، پھر دنیا کے بادشاہ پھر ان کے دروازوں پر چوکھٹ رگڑتے ہیں۔ داتا صاحب علیہ رحمہ، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت یہ جتنے اولیاء کاملین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ تعالی سے دوستی لگائی، اللہ تعالی کو اپنا دوست بنایا، تو دنیا کے بادشاہت جن کے پاس تھی وہ بھی ان کے قدموں میں ہے، وہ بھی ان کے قدموں میں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے، اور یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالی مومنوں کو ظلمت سے نکال کر نور عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالی سے رو لگاتا ہے، اللہ تعالی سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ یقین رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اس کو اندھیروں سے نکال کر علم کی طرف لے جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زوال سے پستی سے اٹھا کر عروج کی منزلیں عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اندھیریوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اذیتوں سے نکال کر راحتوں کی طرف لے آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکال کر سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پھر ان کا دوست ہو جاتا ہے تو پھر ان کو وہ ظلمت میں نہیں رہنے دیتا، ان کو پھر وہ جہالت میں نہیں رہنے دیتا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں نہیں رہنے دیتا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ زمانے کی سختیوں کے شکار نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحت اور سکون کا سامان کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو انسان جو مومنین ہیں ان پر جو پریشانی اور سختی آتی بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ رکھا ہے، ایک درجہ رکھا ہے۔ اب انسان کو اس درجے تک پہنچنا ہے، چاہے تو وہ اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی ریاضت، اپنی عبادت اور اپنی تقوی اور پرہیزگاری سے پہنچ جائے، لیکن انسان ہے، اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، اس میں کجی ہو سکتی ہے، تو جب انسان بشری تقاضوں کے مطابق جب اس میں کمی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تھوڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔
اور جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس تکلیف اور آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے پر فائز فرما دیتا ہے جب وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، جب وہ اس آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے، تکلیف میں ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جو ہوتا ہے انسان کو ٹیمپریچر جو ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ جب یہ انسان کے جسم میں آتا ہے تو فرمایا کہ انسان کے جسم جتنا زیادہ تپتا ہے اتنے گناہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اتنے گناہ۔ تو یہ انسان کے لیے رحمت ہوا یا زحمت ہوئی؟ بظاہر انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، بظاہر انسان کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، بظاہر انسان کے لیے آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش، اس تکلیف، اس مشقت میں اس کے درجات کتنے بڑھ رہے ہیں یہ انسان نہیں سوچ سکتا، اس کا احاطہ اور تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پڑھتے ہیں، اس کے گناہ جلتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا دوست ہوتا ہے تو پھر اس کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر فرمایا والذین کفروا، اور جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، فرمایا اولیاؤہم الطاغوت، یہ شیطان کے دوست ہیں، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، انہوں نے شیطان کے رستے کو اپنایا، اور جو شیطان کو دوست بناتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتا ہے، وہ انہیں ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان انسان کو علم سے نکال کر جہالت کی طرف لے جاتا ہے، شیطان انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی طرف لے جاتا ہے، شیطان انسان کو عروج سے اتار کر زوال اور پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے، اور اس کو دشمنی، سخت دشمنی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور جو شیطان کو دوست بنائے گا، جو شیطان کے راستے پر چلے گا، اللہ نے فرمایا پھر وہ اس کا یہ حال کرے گا، اس کا یہ حال کرے گا۔ اور فرمایا اولئک اصحاب النار، اور جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، شیطان کی دوستی کو اپناتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ اصحاب نار ہیں، جہنمی لوگ ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور انہوں نے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اس لیے کہ جہاں شیطان ہوگا وہیں ان کا بھی معاملہ ہوگا، وہی ان کا سلسلہ ہوگا۔ اب اس میں دو طرح کے معاملات ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان شیطان کی دوستی میں ایمان سے بڑھ کر کفر کی طرف چلا گیا، کفر کی حد تک پہنچ گیا، تو اس کے لیے پھر ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ لیکن ایک شخص، انسان شیطان کی دوستی میں بڑھا تو صحیح، لیکن کفر کی حد تک نہیں بڑھا، بد اعمال ضرور ہو گیا۔ انسان شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے بد اعمال ضرور ہو گیا، تو فرمایا اس کے لیے بھی جہنم اور دردناک عذاب ضرور ہے، اس کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اللہ تعالی انسان کو بتا رہا ہے کہ شیطان کا رستہ کیا ہے اور رحمان کا رستہ کیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالی نے اس کی تین مثالیں عطا فرمائی، تین واقعات بیان فرمائے، یعنی اللہ تعالی کی توحید، اللہ تعالی کی حکومت،
اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کے اختیار اور اس کی توحید کیا ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، بحث کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، بحث کی۔ ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ تعالی نے اس کو ملک یعنی بادشاہت عطا کی تھی۔ اللہ تعالی نے اس شخص کو بادشاہ بنایا تھا، اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا۔ یعنی جس نے بادشاہت دی، جس نے اس کو بادشاہ بنایا، اسی رب کا منکر ہو گیا اور اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ اور یہ شخص کون تھا؟ اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ نمرود تھا، اور نمرود کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا بادشاہ تھا، دنیا کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس سے پہلے کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جو روئے زمین پر جس نے بادشاہت قائم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے بادشاہت کا کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ پہلا شخص جس کو اللہ نے بادشاہت دی، اللہ نے فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ اور جب وہ بادشاہ بنا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ جو اس کو ماننے والے تھے، جو اس کی رعایا تھی، جو اس کی سلطنت میں رہنے والے تھے، وہ ان لوگوں کے لیے خدا بن بیٹھا۔ اور یہ پہلا شخص روئے زمین پر تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ انسانوں میں بت پرستی تو اس سے پہلے بھی تھی، لیکن جو انسانوں میں جس نے سب سے پہلے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ نمرود تھا۔ اس سے پہلے کسی شخص نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا تھا۔ یہ نمرود پہلا بادشاہ تھا، اور پہلا ہی وہ شخص تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا۔ اس لیے یہ بادشاہت کوئی اچھی چیز نہیں تھی، یہ حکمرانی اچھی چیز نہیں۔ ہر کسی کو راس نہیں آتی، ہر کسی کو راس نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی، وہ لوگوں کا رب خدا بن بیٹھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ کیا جھگڑا کیا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ نمرود بادشاہ بنا تو بیت المال اس کے پاس تھا، خزانہ اس کے پاس تھا، اناج اس کے پاس تھا، لوگ اس کے دروازے پر جاتے غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، خوراک لینے کے لیے۔ تو یہ ہر اس شخص سے پوچھتا تھا جو اس کے دروازے پر آتا، اس سے کہتا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے کہ تو ہے، تو وہ ان کو خوراک دیتا، ان کو وہ اناج دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے دروازے پر گئے اناج دینے کے لیے، خوراک دینے کے لیے، اس لیے کہ شاہی نظام تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے، اور یعنی انسان کو جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو معاف کر دیا،
اور کہا دیکھا ایک کو میں نے موت دے دی ایک کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی روایت کی، فرمایا قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو کیا کرتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب پہ غروب کرتا ہے، تو نکال کے دکھا مغرب سے۔ اللہ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا، جو جھوٹا تھا،